صل على محمد وآل محمد وعجل. سورة الفاتحة. الحمد لله. دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. ما شاء الله سبحانه. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمكتبه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین گرامی قدر، درود اور صلوات بھیجنے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں سے اہل بیت کو کوئی فائدہ ہوگا. وہ اتنے بلند ہیں کہ انہیں ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. درود بھیجنے کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار تو محمد والے محمد کے صدقے میں ہم پر رحمت نازل فرما. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت امام اور اصحاب سید الشہداء علیہم السلام ہمارا عنوان ہے. اصحاب امام حسین اگر خاصان در پروردگار ہیں، اصحاب امام حسین اگر برگزیدہ درگاہ پروردگار ہیں، اصحاب حسین اگر زیارت عاشورہ کی منزلتوں میں سے ایک منزل بے ابی انتم و امی پر فائز ہیں. کسی کا نام آئمہ کے ساتھ نہیں لیا جاتا، ان کے نام لیے جاتے ہیں. یہ ہیں کہ جنہیں مولا حسین کے صدقے میں طہارت نصیب ہوئی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اصحاب امام حسین پیروان قرآن ہیں. ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اصحاب حسین پیروان قرآن ہیں، اور حسین پیرو قرآن نہیں، خود قرآن ہے. اصحاب حسین صرف قرآن کے ظاہر تک محدود نہیں رہے، قرآن کی حقیقت تک پہنچ گئے. اور وہ اس لیے کہ ذات حسین نے ان کے لیے حقیقت قرآن کی تجلیاں پیش کی. کربلا میں ہم مسلسل قرآن ہی کی تجلیوں کو دیکھتے ہیں. یہ جو قرآن اپنے لیے کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پروردگار کہتا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ خاشع ہو جاتے. میری جلالت سے انہیں خوف آتا، اتنا خوف کہ متصدعاً
یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ اکبر، 5 ہو جاتے۔ یہی لب و لہجہ ایک اور آیت میں بھی ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا دَكًّا، کیا کہنے، کہ جب حضرت موسیٰ کے امتیوں نے کہا یا نبی اللہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کہنے، تو کہا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، لا نہیں کہا لن، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ناممکن ہے، تم دیکھ نہیں سکتے اللہ کو۔ اور جب دیکھ نہیں سکتے تو پھر پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی تجلی دکھائی ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، آؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو اس پہاڑ پہ آؤ، پہاڑ کی بات ہو رہی تھی، پہاڑ نشانی ہے مضبوطی کی، پہاڑ نشانی ہے صلابت اور قدرت کی، اور پہاڑ نشانی ہے بلندیوں کی۔ آؤ پہاڑ کی طرف اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اس نے اپنی تجلی دکھائی، جَعَلَهُ دَكًّا دَكًّا، تو وہ پہاڑ سرما ہو گیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نبی اللہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، نبی خدا ہیں لیکن اتنی قدرت نہیں ہے کہ دیکھ سکیں، نظارہ کر سکیں۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ فَلَمَّا تَجَلَّى، اس نے تجلی دکھائی ہے، اس کی تجلی یا قرآن ہے یا علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہنا، حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے جب کسی نے امام معصوم سے پوچھا مولا یہ جو تجلی دکھلائی گئی تھی یہ کیا تھی؟ تو امام معصوم نے کہا کہ پروردگار لامحدود ہے، پروردگار نامتناہی ہے، پروردگار الصمد ہے، جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ سبحان ہے۔ اس نے اس جبل پر، اس کوہ پر، اس پہاڑ پر جو تجلی دکھائی ہے وہ پنجتن آل ابا کی تجلی تھی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، پنجتن آل ابا کی تجلی تھی۔ تو پنجتن کی تجلی کو موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکے، جناب موسیٰ برداشت نہیں کر سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی قدرت ہے قرآن میں، اتنی طاقت ہے قرآن میں، اور الحمدللہ رسول خدا کے صدقے میں ہمیں یہی قرآن نصیب ہوا ہے۔ اتنی طاقت ہے اس کتاب میں، اتنی قدرت ہے اس کتاب میں، قرآن کریم میں، کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ پاش ہو جاتے۔ تو ذرا سوچئے زان محترم کہ پہاڑ پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو قلب مصطفیٰ میں کتنی قوت ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہو
ہمارا سلام ہو صلابت قلب رسول خدا پر کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کلام الہی نازل نہ ہوتا. یہ نازل ہوا ہے رسول خدا کے صدقے میں، ان کے مضبوط قلب کے صدقے میں زمین پر نازل ہوا ہے. یہ قرآن ہے. اب القرآن مع علی وعلی مع القرآن، ان میں معیت ہے، ان میں وحدت ہے. عجیب منزل ہے جان محترم. اگر قرآن کو، قرآن کی طاقت اور قدرت کو برداشت کر رہا ہے تو قلب مصطفیٰ برداشت کر رہا ہے، اور اگر نور علی کو برداشت کر رہا ہے تو صلب ابو طالب برداشت کر رہا ہے. کیا کہنے، بہت خوب، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ دونوں حجت الہی ہیں. قرآن بھی حجت الہی، مولا بھی حجت الہی. قرآن کہ جس کے لیے آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ انسانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خالق کی نہیں مخلوق کی ہے، تم بھی لکھ سکتے ہو تو لے آؤ لکھ کے. یأتون بمثل هذا القرآن، 2-3 مختلف مقامات، بلکہ شاید 4 مقامات پر اسی لب و لہجے سے چیلنج کے ساتھ پروردگار نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھی لکھ سکتے ہو، لا سکتے ہو تو لے آؤ. اس قرآن کی طرح ایک کتاب لے آؤ. تو عزیزان محترم، جب سے قرآن نازل ہوا ہے، آج تک اگر صاحب منطق ہوتے، صاحب فصاحت ہوتے، صاحب بلاغت ہوتے، صاحب علم ہوتے تو کوئی کتاب لے کر آتے، کتاب لے کر آتے. لیکن جہاں علم نہیں ہوتا، جہاں حکمت نہیں ہوتی، جہاں جواب نہیں ہوتا، وہاں جنگ پہ اتر آتے ہیں. اسی لیے مسلسل برسر پیکار رہے. اگر جواب ہوتا تو لے آتے، جنگ کی ضرورت نہ ہوتی. تبلیغات سو کی ضرورت نہ ہوتی، پروپیگنڈے کی ضرورت نہ ہوتی. کیا کہنے کی بلا، بہت خوب. لے آؤ اس قرآن کی طرح. اگر لا سکتے ہو پورے قرآن کی طرح. قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ کتنے سورے ہیں؟ سب مل کے کہیں، سب کو حفظ ہو جائے. الحمدللہ. کتنے پارے ہیں؟ تو 30 پارے. یہ تو ظاہر کی بات ہو رہی ہے نا، ظاہر کی بات ہو رہی ہے کہ اس جیسی کتاب لے آؤ. الفاظ کی بات ہو رہی ہے، اس جیسے الفاظ لے آؤ. علم کی بات ہو رہی ہے نا، تو علم لے کر آؤ. ابھی تو باطن کی بات ہی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے غیب کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس کتاب کی طرح کوئی کتاب لے آؤ. قرآن کی طرح، بمثلی حافظ القرآن. ام الکتاب نہیں کہا، کتاب مکنون نہیں کہا. جتنے درجات ہیں قرآن کے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. لفظ کیا استعمال ہوا؟ قرآن. وہ کتاب جس کی قرات اور تلاوت ہوتی ہے. الفاظ کی بات ہوتی ہے. اس جیسے الفاظ لے آؤ، اس جیسے کلمات لے آؤ. بمثل ھذا القرآن. اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سور. صرف 10 سورے لے آؤ. صرف 10 سورے لے آؤ. 10 سورے بھی نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ. صرف 1 سورہ لے آؤ. صرف 1 سورہ لے آؤ. سب سے مختصر ترین سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر.
اللہ اکبر. یہ سورہ خود قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق سیدہ نساء عالمین سے ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کے قلوب منور ہوں گے، آپ استفادہ کریں گے. پروردگار جب توفیق دیتا ہے، دیکھیے جب علی اور قرآن میں وحدت ہے نا، علی اور قرآن میں کوئی جدائی نہیں ہے، تو بالکل جس طرح قرآن کے لیے چیلنج ہے وہی مولا کے لیے بھی ہے کہ اگر تم علی کو اپنی طرح سمجھتے ہو، اگر تم علی کو اپنی طرح سمجھتے ہو تو فاتو وہاں کا بمثل ھذا القرآن، تو فاتو بمثل ھذا علی. محمد آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل. دکھاؤ پوری تاریخ میں کوئی ہو علی کی طرح، علی کی طرح ہو. اللہ اکبر. عین علی کی بات نہیں ہو رہی، علی کی طرح ہو، شبیہ علی ہو. عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو دعویٰ کرتے رہے کہ ہمیں جانشینی نصیب ہوئی ہے، وہ دکھائیں ایسی صفات. ہمارے برادران دکھائیں وہ صفات ان تمام بڑے بڑے لوگوں میں. لیکن عزیزان محترم کوئی لا نہیں سکتا. پورے قرآن کی جہاں بات ہو رہی تھی پھر کہا کہ 10 سورے لے آؤ. ہم کہتے ہیں کہ علی کی صفات میں سے کسی بھی شخص میں صرف 10 فضائل دکھا دو، 10 فضائل دکھا دو، 10 فضیلتیں دکھا دو، 10 صفات دکھلا دو، تو پھر بھی یہ چیلنج برقرار ہے کہ 10 نہیں دکھا سکتے. صفات کی بات ہو رہی ہے نا، آیات ہیں، سورے ہیں، آیات اعمال، سورے صفات. 10 نہیں دکھا سکتے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورہ یعنی علی کی ایک صفت دکھا دو، علی کی ایک صفت دکھا دو. نہیں، صفت تو بہت بلند ہے نا، فضیلت تو بہت بلند ہے. آئیے آیات کی طرف آتے ہیں، اعمال کی طرف آتے ہیں. یہ تو ذرا نیچے کی دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ علی کے اعمال میں سے صرف ایک عمل دکھا دو کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی عبادت نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بے شک. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس لیے کہ صفات اور ہیں، ہم صرف ایک عمل کی بات کر رہے ہیں، ایک عمل کی بات ہو رہی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ بھی ضربت ہے، علی کی ضربت کی ایک ضربت کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کیا عجیب موازنہ ہے، کیا عجیب تقابل ہے. ایک طرف ضربت ہے، ایک طرف ثقلین کی عبادت ہے. ایک طرف ضربت ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، محراب کی بات نہیں ہو رہی. علی کی نماز شب کی بات نہیں ہو رہی. سلامت رہے قبلہ. بہت خوب. علی کی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، علی کی ایک ضربت کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور اس طرف ثقلین کی عبادت ہے، ثقلین کی عبادت ہے، ثقلین کی عبادت. اللہ اکبر.
اس ثقلین میں انبیاء کی عبادتیں بھی آ جاتی ہیں. بے شک. اللہ اکبر. پروردگار ہمیں علی کی معرفت نصیب فرمائے. یہ ساری عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. اچھا جب ایک طرف کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں برابر ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں برابر نہیں، یہ افضل ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. افضل عبادت ثقلین افضل ہے. کیا کہنے بھائی، واہ. یہ قرآن اور پھر عظمت امام. قرآن وہ کہ یہ ہدی للمتقین ہے. قرآن وہ کہ لا ریب فیہ، کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. ایک واقعہ سناؤں نوجوانوں کو. حالانکہ واقعات تمام انسانوں کی فطرت کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی یقیناً واقعات اچھے لگتے ہوں گے. آپ سننا بھی چاہتے ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا زحمت فرمائیں، تھوڑی سی زحمت کر لیں، پھر یہ واقعات سنیں گے انشاءاللہ. ذرا کھڑے ہو کر مولا امام زمانہ کے ادب و احترام میں اور آگے بڑھتے ہیں. یا قائم یا آل محمد اللہم صلی علی محمد. آگے دیکھو، ممبر کے قریب آ جائیں، آ سکتے ہیں اور قریب آئیے. بسم اللہ. خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشنود امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ کی بلا. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے نا. باقی ساری کتابوں میں شک ہے. ساری کتابوں میں شک ہے. میں وہ واقعہ سنا نہیں رہا ہوں، میں بھولا نہیں ہوں. تمام کتابوں میں شک ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کوئی بھی عالم ممبر پہ آ کر غیر ذمہ دارانہ کوئی بات نہیں کرتا اگر عالم ہو. کیا کہنے اگر عالم ہو. بہت خوب. کوئی کتاب قرآن کی طرح نہیں ہے. بے شک بے شک. ہر کتاب میں شک ہے، ہر کتاب میں شک ہے. آپ بتائیے ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، جو بھی ہو، کیا ان کتابوں میں یقین ہی یقین ہے؟ کیا آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی کتابوں میں یقین ہی یقین ہے؟ لیکن میں نے پہلے کہا کہ اسلام ہمیں کسی علم سے نہیں روکتا. بے شک بے شک. ایک بہت بڑا جملہ جو میرا نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو محمد و آل محمد سے منسوب نہ ہو. بے شک بے شک. ہر علم ان سے منسوب ہے. لہذا ہر علم اسلامی علم ہے. بے شک. بہت خوب. ہر علم دینی علم ہے. جس علم کی ضرورت ہے سیکھنا چاہیے. ہاں، کچھ ایسے موضوعات ہیں جو حرام ہیں، ان پر آپ کی نگاہ رہے. جیسے یہ جادو وادو، یہ بھی تو علم ہے نا. کیا کہنے بھائی، واہ. یہ ناول وغیرہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یہ بھی تو علم ہے نا. لٹریچر کے لیے جو بھی پڑھا جاتا ہے یہ سب علم ہے. لیکن اب ناولوں میں جو پڑھ رہے ہیں، جو کانٹینٹ ہے اس میں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟
ہم والدین دیکھتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول سے لا رہے ہیں، تو اگر مسلسل مجازی محبت پہ کوئی بچہ پڑھتا رہے گا تو صاف ظاہر ہے ہیجان میں اضافہ ہوگا، اور ایسی چیزیں ہیں، ایسے کانٹینٹس ہیں، اسی لیے تو بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں، لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کوئی کتاب ہو، اب صرف دنیا کی بات نہیں ہو رہی، معنویات کی طرف بھی آئیے، معنویات کی طرف، احادیث کی طرف آئیے۔ جتنی احادیث کی کتاب ہیں، ہم غیروں کی نہیں اپنی بات کر رہے ہیں، ہماری جتنی بڑی کتابیں ہیں، ہماری کتب اربع، اصول کافی جیسی کتاب، منلاحظ الفقی جیسی کتاب، کیا ان کتابوں پہ پورا یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر سند کی بات کیوں ہوتی ہے، درایہ کی بات کیوں ہوتی ہے؟ جتنی دعاؤں کی کتابیں ہیں، یہ سب مستند نہیں ہیں؟ شک ہے، یقین نہیں ہمیں، تو صرف اور صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا واقعہ سن لیجیے، ایک صاحب سفر کرنا چاہ رہے تھے، بڑے ادیب ہیں، بڑے فصیح و بلیغ انسان ہیں، علم صرف میں بھی ماہر ہیں، علم نحو میں بھی ماہر ہیں، علم بلاغت، علم فصاحت، جتنے علوم ہیں، معانی، بیان، سب جانتے ہیں۔ شعراء جو ادبا ہیں وہ سمجھتے ہیں جو میں موضوعات ابھی کہہ چکا، بڑی مہارت رکھتے ہیں ادبیات میں، لٹریچر میں۔ آئے کشتی پہ سوار ہوئے، سفر کا آغاز ہوا، اب مسلسل ان صاحب سے جو ناخدا ہے ان سے کہے جا رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ میں صرف بھی جانتا ہوں، میں معانی بھی جانتا ہوں، میں علم بیان بھی جانتا ہوں، میں بلاغت بھی جانتا ہوں، اور وہ بیچارے مسلسل سن رہے ہیں کہ تم جانتے ہو؟ نہیں قبلہ، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، بالکل عین دریا کے بیچ میں جب پہنچے تو ایک دم سے طوفان آنا شروع ہوا۔ آپ پہنچ رہے ہیں؟ طوفان آنا شروع ہوا، موجوں میں تلا تم۔ ایک مرتبہ اب یہ ناخدا کہتے ہیں، ادیب صاحب آپ صاحب بلاغت ہیں، آپ صاحب فصاحت ہیں، تیرنا بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تیرنا بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کہ نہیں تیرنا نہیں آتا۔ کہ دیکھو ہر جگہ ہر علم کام نہیں آتا، کیا کہنے، بہت خوب بھائی، کیا ہر جگہ ہر علم کام نہیں آتا، لیکن علم قرآن وہ علم ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیں، جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، جتنے نوجوان جوان بیٹھے ہیں آپ پڑھیں، دنیا کے علوم حاصل کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ علوم اس دنیا تک محدود ہیں، اس دنیا تک محدود ہیں، کہیں اور کے لیے نہیں ہے۔ عالم برزخ میں ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عالم قیامت میں ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فضیلت ہے، یہ حاصل کیجئے، اس دنیا کے لیے ہیں۔ حتیٰ شریعت کا علم، فروع دین کی بات ہو رہی ہے، شریعت اس دنیا کے لیے ہے، ادھر شریعت نہیں ہے، ادھر شریعت ہے، ادھر محبت ہے۔ واجبہ سبحان اللہ۔ ادھر شریعت ہے، شریعت اس لیے ہے تاکہ محبت تک پہنچ جائیں۔ بہت خوب۔ ہمارے یہاں بعض نوجوان جو پڑھتے آئے ہیں، صوفیاء کرام کو بھی، عرفا کو بھی، عرفا اور
صوفیہ کرام میں فرق یہی ہے کہ ہمارے یہاں عرفان بغیر شریعت کے عرفان ہی نہیں ہے. شریعت پہلا زینہ ہے، پہلا زینہ ہے. نماز اسی لیے واجب ہے، روزہ واجب ہے. اچھا ایک اور تعریف کروں، آج ابھی بات سے بات نکل رہی مسلسل. بسم اللہ. آپ جب تعریف کرتے ہیں، ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں، جب ڈیفائن کرتے ہیں کہ واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، یہ عمل واجب ہے، وہ عمل حرام ہے، تو آپ ایک تعریف تو کرتے ہیں نا شرعی اعتبار سے. آج ایک نئی تعریف اور ڈیفینیشن سنیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. کہ واجب عمل وہ ہے جو تمہیں تمہارے محبوب کے قریب کر دے، اور حرام وہ ہے جو تمہیں تمہارے محبوب سے دور کر دے. یہ دنیا عرفان کی تعریف ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ واجبات پہ عمل کیا جائے اور حرام سے دور رہا جائے. اور اب جتنی شدت حرام میں ہے اتنی شدت مکروہ میں نہیں ہے، دوری اس سے بھی ہوتی ہے. اور جتنی شدت واجب میں ہے اتنی شدت مستحب میں نہیں ہے. جتنی قربت واجب سے پیدا ہوتی ہے مستحب سے نہیں ہوتی. لیکن کچھ مستحبات ہیں جو مؤکدہ ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی تاکید ہوئی کہ میں گویا سمجھنے لگا کہ نماز شب بھی واجب ہو جائے گی، لیکن واجب نہیں ہوئی. واجب کے برابر یا واجب کے قریب. تو یہ شریعت ہے جس کی ضرورت ہے تاکہ ہم پہنچ سکیں محبت تک، عشق تک پہنچ سکیں. میں ہرگز بعض بزرگ حضرات سے بہت احترام کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، جب وہ مسلسل اس بات پہ تاکید کر رہا ہوں، محبت، عشق، ذات امام میں محو ہونا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں جان محترم کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خمس واجب ہے. خود اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری محبت نہیں ہوگی نماز میں کوئی تاثیر نہیں ہے. لہذا ہماری محبت کو محسوس کر کے نماز ادا کرو. اللہ کی، ہماری محبت سے اللہ کی محبت تک پہنچو گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی مقصد پہ. مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کریں. اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تربیت کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے تربیت کی؟ کبھی سوچا آپ نے تربیت کیا ہے؟ ہم بہت کہتے ہیں بچوں کی تربیت کریں، تربیت کے معنی کیا ہے؟ شاید کوئی یہ کہے شاید کہ تربیت کے معنی تبدیلی کے ہیں. جو حضرات پاکستان کی سیاست سے زیادہ آگاہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن عام تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی. تربیت نام ہے اس تبدیلی کا جو چند دنوں کے لیے نہ رہے، ہمیشہ کے لیے رہے. یہ وہ تبدیلی ہے. یعنی کچھ ایسا کیا جائے کہ میرا یہ بچہ ہمیشہ علی کا عاشق رہے. کچھ ایسا کیا جائے میرا یہ بچہ ہمیشہ اللہ کا عاشق رہے. کچھ ایسا کیا جائے ہمیشہ رہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا جان محترم، یہ رسول خدا کی حدیث ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا قبلہ بتائیے میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کروں، تو میں نہ جانے ایک فہرست بنا لیتا
ایک فہرست، بہت طولانی فہرست، یہ کرو وہ کرو، اجتناب کرو، یہ کرواؤ وہ کرواؤ، لیکن رسول خدا نے ما حصل بتلا دیا، بڑی فہرست نہیں. کَأَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، 3 خصلتوں کی بات ہو رہی ہے، 3 خصوصیات کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، وہ کیا ہے؟ کَمُحَبَّتِ نَبِيِّكُمْ وَمَحَبَّتِ أَهْلِ بَيْتِهِ. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اس طرح ان کی تربیت کرو کہ یہ محمد و آل محمد سے محبت کرنے لگے. ایسی تربیت کرو. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بچے محبان حبداران محمد و آل محمد ہیں، اور یہ اس فرش کا صدقہ ہے، بے شک اس فرش اعضا کا صدقہ ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یقین جانیے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بس ہم اتنا کر لیتے ہیں کہ انہیں فرش اعضا پہ لے آتے ہیں. ہمارا کام ہے لانا، ہم پر جو واجب ہے کہ ہم ان کو لے آئیں فرش اعضا پر. کا قبلہ وہ شاید کچھ نہ سمجھ سکیں، شاید کچھ نہ سمجھ سکیں، کہ یہاں سمجھنے کی بات نہیں ہے. کیا کہنے بھائی، اس لیے کہ ہدایت نہ کسی ذاکر کی طرف سے ہے نہ کسی عالم کی طرف سے ہے. جن کے فرش پہ آتے ہیں وہی تو ہدایت دیتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. وہ قلبی ہدایت دیتے ہیں. بے شک بے شک. قلب پر ان کا احاطہ ہے. ہاں اچھی بات ہے ان کی زبان میں بھی گفتگو ہو تاکہ انفارمیشن بھی پہنچے، معلومات پہنچے، لیکن اب یہ اس بولنے والے کی پاکیزگی پہ ہے کہ اس کے الفاظ میں کتنی تاثیر ہے. وہ بدل بھی سکتا ہے کسی کو یا نہیں بدل سکتا، لیکن جو صاحبان فرش اعضا ہیں ان کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ادبوا اولادکم، 3 خصوصیات کی بات ہو رہی ہے. رسول خدا کی محبت، آل محمد کی محبت، اور پھر فوراً کہا وقراءۃ القرآن. کوئی بڑی فہرست نہیں ہے عزیزان محترم، 3 باتیں ہو رہی ہیں. سلامت رہیں قبلہ، سلامت رہیں. نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، خمس کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی. یا رسول اللہ ہم تو نہیں سمجھ پا رہے. کہنے یقین کر لو کہ جو قرآن کے ساتھ رہے گا، جو محمد و آل محمد سے محبت کرے گا، وہ تمام واجبات پہ بھی عمل کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اس محبت کی دیر ہے. آ جائے ایک مرتبہ دل میں، آ جائے ایک مرتبہ، پھر یہ معجزات دکھلاتی ہے. بے شک بے شک. آنے کی دیر ہے، صرف ایک مرتبہ آ جائے دل میں، پھر یہ معجزہ دکھاتی ہے. کسی کے دل میں نہیں آئی، یا تو پھر ہے تو بہت کم ہے. اس لیے کہ محبت کے درجات ہیں. اگر یہ شدید سے شدید تر ہو جائے تو پھر یہی بچہ کل انشاءاللہ زمانے کا حور بھی بن سکتا ہے، زمانے کا حبیب بھی بن سکتا ہے. تربیت پہ بات ہو رہی ہے نا، بچوں کی تربیت پہ بات ہو رہی ہے. تو والدین کو یہی کرنا ہے عزیزان محترم، بطور پیرنٹس کے ہمیں یہی کرنا ہے. یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہمارے بچے عاشقان محمد و آل محمد ہو. یہ ہمارا مقصد ہے. بے شک بے شک. سینٹرز کو بھی یہی کرنا ہے، مراکز اسلامی کو یہی کرنا ہے، بارگاہوں کے ٹرسٹیز کو یہی کرنا ہے کہ اگر ہم کیریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں، کورسز ڈیزائن کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہو
کہ پڑھانے والے بھی جو آتے ہیں وہ خود بھی عاشق ہوں. کیا کہنے, بہت خوب قبلہ. اس سے ایک بات اور نکل رہی ہے کہ جب تک باپ خود عاشق حسین نہیں ہوگا, ماں خود عاشق حسین نہیں ہوگی, تو بچے کس طرح عاشق بنیں گے؟ پہلے یہ خود تو عاشق بنے. جب یہ خود عاشقان خدا نہیں ہیں تو بچے کس طرح عشق کریں گے؟ بچے کس طرح عشق کے مقام پر پہنچیں گے, محبت کے مقام پر پہنچیں گے؟ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں آج طولانی نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کوئی نہیں قبلہ, بسم اللہ بسم اللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس یہ کہہ کے انشاءاللہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. باتیں بہت رہ گئی, میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا, لیکن ضمنی باتوں سے اور باتیں نکلتی رہیں. آیت اللہ بہجت کے ایک بہت پرانے دوست ان کے پاس آئے برسوں بعد, جب آیت اللہ بہجت دنیا میں مشہور ہو گئے بطور ایک ایسی شخصیت کے کہ جو بہت پاکیزہ ہیں, بہت طاہر ہیں, تقویٰ کے بلند ترین درجات پہ پہنچ گئے. آ کر کہنے لگے قبلہ ہماری دوستی تو بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے. ہم ساتھ تھے, کلاسز میں ساتھ تھے, درس مباحثات ڈسکشنز میں ساتھ تھے, لیکن آپ بلند درجات پہ پہنچ گئے. فرق کیا ہے میں سمجھ نہیں پایا. آپ دوست ہیں تو آپ ہمیں بتائیے. بوڑھے ہو چکے ہیں, دونوں دوست ہیں. آیت اللہ بہجت نے بہت کوشش کی, یہ کتاب پڑھ لو, وہ کتاب پڑھ لو. کہ نہیں قبلہ مجھے جو بس وہ جو اصلی بات ہے نا بس وہی بتا دیں آپ. اللہ اکبر. خلاصہ کر کے بتا دیں بس. یہ اس طرح بھی عالم ہے نا, سمجھتے ہیں کتابوں سے کچھ نہیں ہوگا, تو صحیح بات بتا دیں. کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ. میں کتابوں سے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتا, کتابوں میں بہت اثر ہے, لیکن بہرحال وہ بوڑھے ہو چکے تھے نا, بوڑھے ہو چکے تھے. تو آیت اللہ بہجت نے کہا اچھا چونکہ تم میرے دوست ہو تو تمہیں بتلائے دیتے ہیں. 2 واقعات میں ایک ساتھ بتا رہا ہوں, 2 دوست 2 واقعات 2 باتوں میں خلاصہ کر کے, اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا. ایک دوست سے کہا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. دوسرے دوست نے جو پوچھا کہ کس طرح سے پہنچا جائے, 2 باتیں کی ہیں. ایک کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے یا اہل بیت نے مجھے دیا ہے اس میں سے ایک تمہیں بتلا رہا ہوں, اس لیے کہ تم دوست ہو, دوستی کا حق ہے تو تمہیں بتلا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی مولا رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہوں, سلام کرتا ہوں تو ان کی آواز کو بھی سنتا ہوں. جواب سلام واجب ہے نا, تو میں ان کا جواب سنتا ہوں. کہ ایک مرتبہ جب ہم مولا کی زیارت کے لیے گئے تو مولا امام رضا نے مجھ سے کہا, محمد تقی نام بہجت لقب ہے, محمد تقی نام ہے ان کا, کہ محمد تقی ہمارے شیعوں سے یہ کہہ دو, ہمارے شیعوں سے یہ کہہ دو کہ تمام تر مشکلات اور سختیوں میں, تمام تر گردش ایام میں اگر کوئی شیعہ ہم محمد و آل محمد سے پناہ مانگے تو ناممکن ہے کہ ہم پناہ نہ دیں. ناممکن ہے.
مطلب کیا ہے؟ اشیو ہم سے پناہ مانگو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، لیکن مانگو تو مانگو۔ دوسری بات کہ قبلہ کیا ہے وہ صحیح بات، اصلی بات کس طرح پہنچے آپ؟ کہ سب کچھ ایک طرف، وہ شے جو گوہر ہے، وہ شے جو اصلی عنصر ہے، جو اکسیر ہے، اکسیر حیات ہے، وہ بس محبت اور عشق ہے۔ یہ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ شیعہ عرفان کا خلاصہ محبت خدا اور محبت آل محمد ہے۔ یہ محبت آ جائے تو زندگی تبدیل نہیں، متحول ہو جاتی ہے، ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ دن نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے، میں نے کہا ٹرانسفارم، دفعتاً، ایک دم سے۔ جس طرح جناب حور متحول ہو گئے، جناب زہیر اصحاب کا ذکر کرتے رہے ہم۔ زہیر جو مسلسل مولا سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، ہیں عثمانی، جہاں جہاں مولا رکے، خیمے نصب ہوئے مولا کے، زہیر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زہیر کے خیمے کہیں دور نصب ہوں، حسین سے ملاقات نہ ہو۔ لیکن جس پہ اللہ کرم کرتا ہے اسے حسین کے قریب کر دیتا ہے۔ آخر وہ دن بھی آیا جب زہیر مجبور ہو گیا، خیمے قریب لگا دیے گئے، دو قافلے تھے نا۔ قاصد آیا، زہیر تمہیں حسین بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں۔ گئے، جب گئے تو نیم مردہ حالت میں گئے تھے، ایک ایسا شخص جو زندگی سے بھی بیزار ہے۔ لیکن جب آئے ہیں تو گویا زہیر میں جوانی پلٹ آئی۔ حسین نے پتہ نہیں کیا کہا، نہیں، حسین کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، حسین نے زہیر کو منقلب کر دیا تھا، متحول کر دیا تھا۔ ہمیں یہ مانگنا ہے اور رو رو کر مانگنا ہے کہ مولا حسین، اب جس قدر طلب ہے نا انسان اتنا روتا ہے، مولا حسین ہمیں بھی زہیر بننا ہے، ہمارے بچوں کو بھی زہیر بننا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زہیر جیسے لوگوں کو یہ تحول نصیب ہوا ہے، یہ محبت نصیب ہوئی ہے، تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے حسین نے اپنے اکبر کے صدقے میں یہ سب دیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ امام حسین کے اس عظیم المرتبت فرزند پہ گفتگو کروں، بس جلدی میں یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ مولا حسین نے جب اکبر کو روانہ کیا مقتل کی طرف، تو یہ دعائیہ جملے بھی ہیں اور علی اکبر کے فضائل بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم فاشہد، کوئی نہیں ہے شہادت دینے والا، تو کہا پروردگار تو گواہی دے کہ اب جو جا رہا ہے فقط برز الیہم، کہ جو جا رہا ہے غلام، یہ جوان اشبہ الناس،
خلقا، یہ ظاہری حسن و جمال میں بھی میرے نانا کی طرح ہے، وخلقا، اس میں جو صفات اور خصوصیات ہیں وہ بھی رسول اللہ کی ہے، ومنطقا، میرے بیٹے کی حکمت بھی رسول خدا کی طرح۔ تو جو ہو بہو رسول خدا کی طرح ہے وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے، صاحب عصمت ہے۔ اسی لیے تو حسین کو اتنی محبت تھی اکبر سے، ان تمام فضائل کی وجہ سے اتنی محبت، اور اس لیے محبت تھی کہ جب بھی حسین اپنے نانا کو یاد کرتے تو اکبر کو دیکھ لیتے۔ السلام علی الحسین وعلی علی اکبر۔ در بساطم غیر آب و درد و بی آبی نبود، آب از من خواستگی شرمندگان آبی نبود۔ حسین اپنے لال سے کہنے سے اکبر تو نے مجھ سے پانی مانگا، تیرا بابا شرمندہ ہے، تیرے بابا کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو دست و پا من دست و پا گم کردم، جب علی اکبر کے سرانے پہنچے علی اکبر تڑپ رہے تھے، کہا بیٹا تم تڑپ رہے ہو، اور تیرا بابا چل نہیں سکتا۔ نور چشمہ بھی تو راہ خیمہ گم کرنا،
علی اکبر اگر میں تمہیں اٹھا بھی لوں مگر مجھے نہیں معلوم میرے خیمے کس طرف ہے. میکنند اشک مرا اما اکبر میرے لال اٹھ کے دیکھو تیری خوبی اما زینب میرے آنسو پہنچ رہی ہے. گرنبود عباس من صدبار میں خوردم زمین بیٹا اکبر جب میں تیری طرف آ رہا تھا میں کئی مرتبہ زمین پہ گر گیا لیکن علی اکبر اگر عباس نہ ہوتے تیرا پاپا مر جاتا. سانس لے لیں روتے رہیں. علی اکبر مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں. مولا حسین نے کہا اکبر بیٹا تمہاری اماں خیمے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے. خیمے میں آئے راوی بڑی دور سے دیکھ رہا ہے نہیں معلوم خیمے میں کیسا کوہرام بابا. مگر راوی کہتا میں نے دیکھا علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. میں نے دیکھا کوئی چھوٹی بیوی ہے جس کا ہاتھ علی اکبر کے دامن میں ہے. میں کہوں راوی تمہیں نہیں معلوم یہ حسین کی 4 برس کی سکینہ تو شاید کہتی ہوگی ارے اکبر بھیا مدینے میں سغرا تیرے انتظار میں ہے.
مولا حسین اب علی اکبر کو روانہ کرے اکبر روانہ ہو رہے آپ کو تھکنا نہیں ہے جب تھک جائیں تو حسین کی سکینت ہو جائے وہ سکینہ جو زندان میں کہتی تھی بابا بابا میں اتنا روئی ہوں کہ میری آنکھوں میں درد ہو گیا علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کی طرف جا رہے ہیں بابا نے آواز دی اکبر بیٹا رک جاؤ رک جاؤ بابا مجھے جانے دیجیے راوی کہتا ہے اکبر آگے آگے بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا رہا مقتل میں پہنچ گئے بڑے شجاعت سے جنگ کی مگر کتنی جنگ کرتے بندہ آیا بابا کو آواز دیا بابا بابا مولا حسین پہنچ گئے مولا حسین پہنچ گئے لیکن کس طرح پہنچے ابھی میں نے وہ مصرع پڑھایا جس طرح زیادہ رو جس طرح فاطمہ زہرا کی شہادت پہ علی مسجد سے گھر تک آئے ایک فارسی شاعر کہتا ہے حسین کس طرح آخر میں اکبر تک پہنچے پدار پر لاش پسار زانو بزانو رسے یا صاحب پہنچ گئے قریب
پہنچے ابھی دیکھا نہیں ہے آواز دی اکبر بیٹا اپنے بابا کو آواز دو اس لیے کہ تیرے بوڑھے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہم کرو تیرا بابا گیا چل خیمے کی طرف چل پہ تیرا بابا تجھے اٹھاتا ہے راوی کہتا ہے حسین اکبر کو اٹھانے کی کوشش میں دونوں ہاتھ اکبر کے بدل کے نیچے ایک مرتبہ آواز دیا علی مددی راوی سمجھا شاید حسین اپنے بیٹے سے مدد مانگ رہا ہے علی اکبر کا نام علی ہے بیٹا مدد کرو مگر میں کہتا ہوں حسین نے نجف کا رخ کیا ہوگا بابا مشکل کشا بابا در خیبر اٹھانا جوان بیٹے کا راز ابھی مجھے پڑھنا ہے ذرا رکے اٹھا نہیں سکے اکبر بیٹا تم بھی میری مدد کرو اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو میں تمہیں خیموں کی طرف لے جاؤں اکبر نے اپنا ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا میری طرف ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا دوسرا ہاتھ سینے پر میرے لائے دوسرا ہاتھ بھی میری گردن پہ ڈال دو کہ بابا یہ ہاتھ سینے سے نہیں ہٹتا بڑا درد ہو رہا ہے بابا بیٹا غم نہ کرو تیرا بابا انبیاء سے بھی بڑا صابر ہے ہاتھ ہٹا دو اور جب ہاتھ ہٹا حسین کیا دیکھا اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ہے پر ہم نہ کرو بیٹا جاؤ تو نے اتنی مدد کی بابا کی اب یہ بابا تیری مدد کرے گا جزا دارو آخری جملے صحیح سے معلوم کرنا حسین کو غصہ دینا علی اکبر لیٹ گئے
راوی کہتا ہے حسین نے ایک ہاتھ سینہ اکبر پہ رکھا، ایک ہاتھ پرچھی کے پھل میں دیا، آواز دی لانا نبی ابراہیم کو ساتھ لائیے، آگے دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، وہ یہ کہہ کے پرچھی کا پھل ہلایا، زینب نے آواز دی حسین تنہا نہ